بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر روز نئی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو دبا کر آل کی آپشن کو سلیکٹ کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ جوڑوں کے درد کا علاج۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انجیر کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ بحوالہ کنز الایمان۔ دل کی کمزوری کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ سنترا استعمال کیا کرو کیونکہ یہ دل کو مضبوط بناتا ہے۔ بحوالہ کنز الایمان۔ زخم کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کبھی کوئی کانٹا چبھتا یا زخم ہوتا تو آپ مہندی کا استعمال فرماتے۔ بحوالہ ابن ماجہ شریف۔ بخار کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کو جب بخار آئے، سحری کے وقت ٹھنڈا پانی اس کے بدن پر 3 رات تک چھڑکا جائے۔ معدے کی صفائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انار کو اس کے اندرونی چھلکے سمیت کیونکہ یہ معدے کی صفائی کرتا ہے۔ پیٹ کے کیڑے کا علاج۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہار منہ کھجورے کھایا کرو کیونکہ اس سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ گردوں کی بیماری کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلو کے درد کا سبب گردے کی نس ہے۔ جب وہ حرکت کرتی ہے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے اور اس کا علاج گرم پانی میں شہد سے کرو۔ الحاصل عوام الناس میں پھیلی چند عام بیماریوں کا یہ نبوی نسخہ بطور نظر پیش کیا گیا ہے جس پر آج بھی عمل ممکن ہے۔ نیز اس سے اسلام کی وسعت اور انسانی فطرت و طاقت کے لحاظ کا بھرپور اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات میں جہاں روحانی اور باطنی بیماریوں کے حل تجویز فرمائے ہیں، جسمانی اور ظاہری امراض کے لیے بھی اس قدر آسان اور نفع بخش ہدایت دی کہ دنیا چاہے جتنی بھی ترقی کر لے لیکن ان سے سر موانہ حراف نہیں کر سکتی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کلونجی کو لازم پکڑو، اس میں سام کے علاوہ ہر چیز کی شفا ہے اور سام کا معنی موت ہے۔ بحوالہ ترمذی شریف۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سرما دانی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے ہر آنکھ میں 3 بار سرما لگاتے تھے۔ بحوالہ ابن ماجہ شریف۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اجوا کھجور جنت سے ہے اور اس میں زہر سے شفا ہے۔ کھمبی من سے ہے جو بنی اسرائیل پر اترا تھا اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ بحوالہ ترمذی شریف۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنا شروع کر دیں تو صحت مند زندگی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ اسلام نے بیماریوں صحت کے متعلق ایسا نقطہ نظر پیش کیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چند دیہاتیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، کیا جب ہم بیمار ہوں تو ہم علاج نہ کروائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں اللہ کے بندو، علاج کراؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری پیدا ہی نہیں کی مگر اس کی شفا بھی رکھی ہے سوائے ایک بیماری کے۔ وہ پوچھنے لگے، اللہ کے رسول وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ بڑھاپا ہے۔ بحوالہ ترمذی شریف۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھوت لگ جانا یا بدشگنی یا الویہ صفر کی نحوست یہ کوئی چیز نہیں۔ بحوالہ بخاری۔ بیماری کے دوران صبر کرنا چاہے جیسا کہ اللہ پاک فرماتا ہے، اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے،
اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیجیے جنہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ سورۃ البقرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبیث دعا سے منع کیا، یعنی زہر سے۔ بحوالہ ابن ماجہ۔ شراب بھی دعا کے طور پر استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ علاج کے وقت اسلامی نقطہ نظر پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور ہماری رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں سید المرسلین کی تعلیمات سے مالا مال کر دیا۔ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتاب و حکمت عطا کی جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غذا کے استعمال اور بیماریوں سے بچاؤ کے طریقے سمجھائے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیماریوں علاج کے متعلق امت کی تربیت کی کہ بیماری کے وقت علاج کراؤ، صبر کرو اور حرام چیزوں کو دوا کے طور پر استعمال نہ کرو۔ اگر آپ دنیا و آخرت میں سکون و اطمینان چاہتے ہیں تو قرآن و حدیث کو اپنی زندگی کی مشعل راہ بنا لو۔